بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم آیت نمبر 1 سے 4۔ تاہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا۔ کہا یا عین صاد، یہ ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا ذکر جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ یہاں ہم سے دعا کی بابت عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم جب کبھی بھی اپنے رب کو مدد کے لیے پکاریں، التجا کریں، فریاد کریں، تو ہمیں اپنے رب کی پاک و صاف ذات پر پورا یقین، پورا بھروسہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہیں گے۔ آپ کا رب آپ کی ضرورت سے بھی اچھی طرح واقف ہے، اور اس وقت سے بھی کہ کون سی گھڑی آپ کی فریاد رسی کے لیے صحیح اور مناسب ہے۔ یہاں حضرت زکریا علیہ السلام اپنے بڑھاپے اور کمزوری کا ذکر اسی نسبت سے کر رہے ہیں۔ اسی سورت کی آیت نمبر 48 میں، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے فرماتے ہوئے اسی بنیادی دعائی عقیدے کی طرف اپنی نسبت بیان فرما رہے ہیں۔ آیت نمبر 48، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ میں تو تمہیں بھی اور جن جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو انہیں بھی سب کو چھوڑ رہا ہوں، صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مانگ کر محروم نہ رہوں گا۔ قرآن ہمیں انبیاء کرام کے حالات و واقعات بیان کرتے ہوئے ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ چاہے کیسے بھی حالات ہوں، دشواریاں ہوں، ہمیں اپنے رب سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، بہتری کی اچھی کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہی بات سورہ یوسف کی آیت نمبر 87 میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آل اولاد کو سکھاتے ہوئے فرماتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87، یا بنی اذھبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں۔ مشکل سے مشکل حالات میں بھی اپنے رب سے مایوسی جائز نہیں۔ آپ اپنے رب کو ہر سو ہر لمحے مدد کے لیے ضرور پکاریے، دل میں سرگوشی سے بھی اور مدھم آواز سے بھی، اپنے رب کی حمد و تسبیح کے ساتھ، اور اس وقت بھی جب آپ خالصتاً دنیاوی معاملات سے نبرد آزما ہوں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے دعائی کلمات ادا کرتے رہیے۔ یاد رکھیے، آپ سے سب سے زیادہ قریب آپ کا رب ہی ہے۔
سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تبارک تعالیٰ اسی بابت ہم سے فرماتے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 186. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں. اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے. آپ کے رب کی رحمتیں اور برکتیں انگنت اور بے حساب ہیں. اچھے طریقوں اور آداب سے دعا کو اپنے روز مرہ کا معمول بنائیے. آپ کے مسائل کا حل اور نجات اپنے رب کے قریب رہنے ہی میں ہے. اپنی سوچ، اپنے قول و فعل کو پاک رکھیے. حلال رزق کی راہ میں جستجو کیجیے. آپ دنیا بھی پائیں گے اور آخرت بھی. سورہ مریم آیت نمبر 7. یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں کیا. یہاں اللہ تبارک تعالیٰ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے انہیں ایک فرمانبردار بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں. ان کے بیٹے کا نام بھی خود ہی سے رکھ رہے ہیں. یہ ہمارے رب کا اپنے پیغمبروں کے بارے میں ایک اعزازی انداز ہے. اسی لیے ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم تمام انبیاء کرام کا ذکر مکمل ادب اور تعظیم کے ساتھ کریں. آیت نمبر 8. قال ربی انا یکون لغلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا. زکریا علیہ السلام کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں. حضرت زکریا علیہ السلام کا اپنے رب سے اظہار تعجبی بشری تقاضوں کے عین مطابق ہے. ساتھ ہمیں یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے کہ اولاد اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بڑھاپے تک اولاد سے محروم رہے، پھر انہیں ان کے رب نے اولادوں سے نوازا. انبیاء کرام نے اولاد کی نعمت پانے کے لیے اپنے رب سے دعا کی، التجا کی، فریاد کی، گڑ گڑائے. یہ مثالیں ہمارے لیے ہی بنائی گئی ہیں کہ ہم اپنے رب کی اس نعمت کو سمجھیں. یہ ایک ذمہ داری ہے. آپ نے اپنے رب کے دیے ہوئے اس تحفے کی قدر کرنی ہے، نگرانی کرنی ہے، نگہبانی کرنی ہے، تعلیم دینی ہے، تربیت دینی ہے، ادب و آداب سکھانے ہیں، طور طریقے سکھانے ہیں، فکر کرنی ہے، پیار دکھانا ہے. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بات بالکل برعکس ہی ہے. مار توڑ، اول فول، بدتمیزی، بدتہذیبی، کوسنا کاٹنا، لان تان، مغلظ، بے فکری، لاپرواہی، غیر ذمہ داری اور بے حسی. یقین جانیے ہمارے معاشرے میں افراتفری، بد نظمی، بے ضابطگی اور جرائم کا رجحان اسی وجہ سے ہے کہ والدین بچوں کی تربیت اور افزائش کی طرف
توجہ نہیں دیتے. یہ ان کی اپنے رب کے نزدیک بہت بڑی ناشکری ہے، اور اس بات کا سوال ہر حال میں ہوگا کہ آپ اپنی اس دنیا میں کیا چھوڑ کر گئے. اس موضوع کی نسبت سے ہمیں خیالی، جذباتی اور فلمی کیفیت سے نکل کر عقلی اور منطقی سوچ بچار کو اپنانا ہوگا. بچوں کی صحت مندانہ نشوونما و افزائش، بنیادی تعلیم و تربیت کا مربوط نظام ہی آپ کی بقا کا باعث ہو سکتا ہے. آیت نمبر 9. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ارشاد ہوا کہ وعدہ اسی طرح ہو چکا، تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ مجھ پر تو یہ بالکل آسان ہے، اور تو خود جب کہ کچھ نہ تھا میں تجھے پیدا کر چکا ہوں. یہاں اللہ تبارک تعالی حضرت زکریا علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ انہیں بھی ہمارے رب نے ہی وجود بخشا ہے. یہ بات ہر ذی روح کے لیے سچ ہے. ہم میں سے کوئی بھی پہلے سے موجود نہ تھا، اور نہ ہی ہم خود بخود وجود میں آ گئے، بلکہ ہمارے خالق نے کائنات کے اس نظام کے ساتھ ہی ہمیں بھی تخلیق کیا. دوسرے لفظوں میں ہمارے لیے یہی بات باعث مسرت ہے کہ ہمارے خالق نے ہمیں اس کائنات کے نظام میں ایک علیحدہ انفرادی وجود بخشا. یعنی ہمیں یہ وجود اس لیے بخشا کہ ہمارے رب کی یہ کائنات ایک اور اکائی سے مکمل ہو جائے. کیا آپ اپنے رب کی تعظیم نہیں کریں گے کہ اس نے ہمیں اتنی زیادہ اہمیت دی؟ آپ کے رب کے نزدیک ہر جان کی بے انتہا حرمت ہے. اس بات کو سمجھیے، کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیجیے. آپ کے رب کے نزدیک ہر جان کی عزت ہے، اہمیت ہے، مقصد ہے، ضرورت ہے. امتحان بھی یہی ہے اور آزمائش بھی. اپنے رویوں کو درست کیجیے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم.